بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کی توفیق خاص سے اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور رمضان المبارک کی ان پرساعتوں کا نور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ لمحات زندگی میں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جس کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے، نماز، اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا یہ فرض فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ کے حریم ناز میں پہنچے تو واپس آنے لگے تو اللہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازیں تھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پہ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ 50 میں تخفیف فرما کے اللہ 5 کر دیتا ہے، 45 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے امت محمدیہ پر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب 5 فرض کیے ہیں، امتیوں کو خوشخبری سنا دے، جو 5 پڑھے گا اللہ ثواب اس کو 50 کا عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ نہیں متعدد مقامات پہ نماز کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ در حقیقت نماز جو ہے یہ اللہ کی بندگی کی احسن ترین صورت ہے۔ انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہے، یہ بھی بندگی کی خوبصورت ترین شکل ہے۔ انسان رکوع کے اندر جھک رہا ہے، یہ بھی بندگی کی خوبصورت ترین شکل ہے۔ اور پھر جب انسان اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا دیتا ہے تو یہ بندگی کی سب سے کامل ترین صورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ میرا بندہ اپنا سر دنیا دار کے آگے نہیں جھکاتا، اپنا سر کسی مالدار کے آگے نہیں جھکاتا۔ آج وہ سر جو مالدار کے آگے تو نہ جھکا، دنیا دار کے آگے تو نہ جھکا، پروردگار کے آگے جھکا کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سر جھکانے کو پسند کر کے میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
تو نماز جو ہے نماز کے ایک ایک عمل سے، نماز کے ایک ایک طریقے کا جو ایک ایک حصہ ہے، اس حصے سے اللہ کی بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس نماز کو فرض کیا۔ آپ اگر 18ویں پارے کا آغاز ہی دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے یہ بات سنیے گا، اللہ کریم نے سورۃ المؤمنون کا آغاز کامیابی سے کیا، اور کامیابی میں کون سی پہلی چیز ہے؟ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، جو اپنی نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر درمیان میں 6 سے 8 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے پھر کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی 2 مرتبہ ذکر آ گیا، آگے فرمایا جو یہ کر لیتے ہیں اللہ ان کو انعام یہ عطا فرمائے گا، الذین یرثون الفردوس، اللہ ان کو فردوس کا وارث فرما دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تجھے جنت الفردوس عطا فرمائے، یہ جنت کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو فردوس کا وارث بنائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس فردوس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو برادران اسلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور پھر برادران اسلام یہ محبوب ترین عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی رات جب اللہ کے حریم ناز میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا تو وہ حالت قیام میں ہیں، دوسروں کو دیکھا تو وہ حالت رکوع میں ہے، اسی طرح کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو عبادت کا انداز ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دل میں بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پھر اس ساری عبادت کا مجموعہ میں نے تیری امت پر نماز کی صورت میں فرض کر دیا، جہاں اللہ کی بندگی ہو جائے گی وہاں فرشتوں کی عبادت کا طریقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر نماز کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ بڑی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جی، سنے کے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں ابتداءً اس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وضو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، یعنی نماز ادا فرمائی۔ اب یہ مکمل ہوا تو اللہ کے محبوب نے رخ کیا صحابہ کی طرف، اور صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھ لو، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور میری اس نماز کی طرح نماز پڑھی، اسے مبارک ہو، اللہ ان دونوں عبادتوں کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو برادران اسلام اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے۔ پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول مبارک دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام تر ایام کو دیکھیے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بندگی کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جس جیسی بندگی
آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا، وہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نماز دن کی رہی، دن کی تو الگ رہی، حضور علیہ السلام تو تہجد کی نماز بھی، جو کہ اللہ نے آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض فرمایا تھا، حضور علیہ السلام اس کے علاوہ اتنا قیام کرتے ہیں حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک ورم میں پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو اتنی عبادت میں؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سجدہ کرنے کے اندر، اس بندگی کے اندر ایک طرح سے بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر یار خود ذرا سوچنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے اپنے ذہن کے اندر جن کو رکھنا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کریم نے 24 گھنٹے ایک دن اور رات میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ نے دن کے اندر بھی ہمارے لیے نعمتیں عطا فرمائی، رات نیند کی صورت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور پھر دن کی نعمتوں کا اگر حساب کیا جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا بھی چاہیں تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ رزق دیتا ہے، ہمیں جوانی دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہماری تمام خواہشات کو ہماری زبان پہ آنے سے پہلے پورا کرتا ہے۔ اتنا تو سوچے کہ جس رب نے 24 گھنٹے میں اتنا ہمیں نوازا ہے، ہم نے 24 گھنٹوں میں سے اس رب کے لیے وقت کتنا نکالا ہے؟ ہم نے 24 گھنٹوں میں سے اس رب کے حضور حاضری ہونے کے لیے، اس رب کے حضور اپنی حاضری لگوانے کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے؟ بمشکل سے ہم اگر نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز کے اوپر 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا بمشکل سے، لیکن ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے اس خالق کی عبادت کرنے کے لیے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود مدینے کا چکر لگاؤں، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کہاں پہ؟ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن گھروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب خود سوچے کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے محبوب حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اس کی فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، گھر میں نماز پڑھنا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور پھر ہمارے ہاں تو مزاج یہ ہے ہم کسی اور معاملے کے اندر سستی کریں نہ کریں، نماز کے اندر بہرحال سستی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے سے سستی والا رویہ اختیار کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ نے اسی موضوع کو بیان کیا ہے۔ تو برادران اسلام، نماز کو بروقت ادا کرنا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ بندہ مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کا آغاز فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ متقین کی صفات کو بیان کیا، اور متقین کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر برادران اسلام یہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ میں تھوڑا آسان کر کے نا آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جہاں بھی نماز کے حوالے سے حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ اور باطنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کو ظاہری حقوق کے ساتھ اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب ظاہری حقوق کیا ہیں؟ پتہ چلے کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا جسم، اس کا بدن نماز کے لیے تیار ہو، ایسا نہ ہو کہ ادھر
اندر نیند کی وجہ سے اباسیاں آ رہی ہیں، جماہیاں آ رہی ہیں، اور بندے کا لباس ایسا ہے کہ جس لباس کی وجہ سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حضور ناز میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، آج کے اس دور کا المیہ یہ ہے کہ وہ لباس جس کو پہن کر ہم کسی ایک اچھی تقریب کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن مسجد کے اندر وہی لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں، آپ کس بڑے سخی کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سردار اور سب سے بڑے حاکم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں نا، وہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لباس نماز کے لیے ضرور پہنا کریں جس نماز کو پہن کر آپ حاکم وقت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا جس لباس کو پہن کر آپ وقت کے حاکم کے پاس جائیں۔ کم از کم اتنا تو کریں نا، اگر اس سے بہتر نہیں پہن سکتے اس جیسا لباس تو پہنے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے نا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد یعنی سجدہ کرنے کے لیے آؤ تو زینت کو اختیار کرو، لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، لباس نزاکت والا ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ رب کے حضور بندگی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ کریم نے قرآن کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری آداب کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ ظاہری ادب یہ ہے آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا وجود پاک ہو، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، یہ ظاہری آداب ہیں۔ آپ کا جسم اللہ کی بندگی کے لیے مستعد اور تیار ہو، یہ ظاہری ادب ہے۔ اور باطنی ادب یہ ہے کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں پھر دل میں کوئی اور نہ ہو، پھر نماز جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اسی خدا کی عبادت اور اسی خدا کا تصور آپ کے دل کے اندر ہو، اس کے علاوہ کوئی اور تصور نہ ہو۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے وہ ایک روایت رکھی تھی، کیا ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یہ عبادت کی کیفیت بیان کرو۔ یعنی جب نماز میں کھڑے ہو تو انہماک نہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ ادھر ہاتھ باندھے ہیں، ادھر سارے جہان کے بھولے کام یاد آئے، سارے جہان کے بھولے معاملات یاد آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عبادت، میں نے کل عرض کیا تھا شاید کہ ہم تو عبادت عادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بھائی عبادت کو عبادت رہنے دے، یہ عادت نہیں ہے۔ جب عبادت کو عبادت بنائیں گے تو پھر پتہ کیا بنے گا؟ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی پنڈلی مبارک کے اندر، آپ کی پنڈلی مبارک کے اندر ایک طرح سے جنگ کے اندر، آپ کی پنڈلی کے اندر وہ خنجر چلا جاتا ہے۔ اب کیسے نکالا جائے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں علی جب نماز کی حالت میں ہوگا تب نکال لینا۔ نماز کی حالت کے اندر نکالا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی سلام پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کیا جاتا ہے حضور وہ جو خنجر نہیں نہ نکل رہا تھا وہ نکالا ہے۔ اور فرماتے ہیں قسم بخدا علی رب کے بارگاہ میں کھڑا تھا، علی کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے عبادت کے اندر انہماک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کو ظاہری آداب کے ساتھ اور نماز کو باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برے کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ جب عبادت کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ملنے والے انوار و تجلیات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اور برادران اسلام، شریعت مطہرہ کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب کا حکم ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بین العبد المؤمن والکافر الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام، ایک ایمان
والے بندہ مومن اور کافر کے درمیان ایک ہی چیز ہے جس سے فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح برادران اسلام، حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس چیز کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز، اس کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے، تو ہم نے نماز پڑھ کے اللہ کی بندگی کو ادا کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت ہوگی۔ میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے۔ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسجدوا لآدم، یہ میرا آدم ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ دیکھے کہ کون کروا رہا ہے۔ اللہ کروا رہا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کرنے لگا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یار اللہ کریم نے شیطان کو کیا کہا؟ اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تو شیطان لعین مردود ہے، رجیم ہے۔ میں کہتا ہوں یار اس شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اور راندہ درگاہ ہوا۔ دن میں کتنے سجدے ہیں، اگر ہم نہیں پڑھتے تو کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ ذرا یہ تو سوچے۔ اور یہ جو ایک سجدہ ہے، یہ خدا کی قسم ہزار سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ ہزار بوئوں پہ جھکنے سے اس ایک بوئے کے اوپر جھکنا یہ کافی ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کو گراں سمجھتا ہے تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جو ہے ہزار بوئوں کے اوپر جھکنے سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے حضور ناز میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح چھما چھما پہ برستی ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، رزق کی کمی ہے، نماز شروع کریں اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ گھر میں بے سکونی ہے، نماز کا آغاز کریں، اللہ کریم بے سکونی کو دور فرماتا ہے۔ ٹینشنز ہیں، اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں کریں، اللہ اس سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح برادران اسلام بیماری کیوں نہیں، نماز پڑھیں، اللہ بیماری سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فوائد ہیں، جو دنیاوی فوائد ہیں، جو اخروی فوائد ہیں، وہ الگ ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نماز کے اندر ہمیں خشوع بھی عطا فرمائے، خضوع بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نمازیں تو تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نماز کی کیفیت ایک دن میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اکثر معمول آپ کا یہ تھا، عذاب والی جو آیتیں ہیں، عذاب والی آیتیں، ان کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع رہے گا۔ راوی کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کافی پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہچکیاں اتنی تھی کہ مجھے عمر کے رونے کی آواز وہاں پہ بھی آ رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے جسم پہ کب کبھی ہے، پوچھا جاتا ہے وجہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کتنے بڑے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کہ وضو کرنے سے رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تو اللہ یہ حسن نماز کا ہمیں بھی عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔